پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو حانی نے ابو عثمان مسلم بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، تم اس قماش کے لوگوں سے دور رہنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 15۔ شراحیل بن یزید کہتے ہیں، مجھے مسلم بن یسار نے بتایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے دجال یعنی فریب کار کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 16۔ عامر بن عبدہ سے روایت ہے، کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر مبنی کوئی حدیث سناتا ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے، میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے، میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا، وہ حدیث سنا رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 17۔ طاؤس نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا سمندر کی تہ میں بہت سے شیطان قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا، وقت آ رہا ہے کہ وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 18۔ ہشام بن حجیر نے طاؤس سے روایت کی، کہا یہ یعنی ان کی مراد بشیر بن کعب سے تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور انہیں حدیثیں سنانے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے کہا، فلاں فلاں حدیث دہراؤ، اس نے دہرا دی، پھر ان کے سامنے احادیث بیان کی۔ انہوں نے اس سے کہا، فلاں حدیث دوبارہ سناؤ، اس نے ان کے سامنے دہرا دی۔ پھر آپ سے عرض کی، میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری بیان کی ہوئی ساری احادیث پہچان لی ہیں اور اس حدیث کو منکر جانا ہے یا سب کو منکر جانا ہے اور اسے پہچان لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرتے تھے، پھر جب لوگ ہر مشکل اور آسان سواری پر سوار ہونے لگے یعنی بلا تمیز صحیح و ضعیف روایت بیان کرنے لگے تو ہم نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنا ترک کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 19۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق ابن طاؤس کے بیٹے نے اپنے والد طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حفظ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث کی حفاظت کی جاتی تھی، مگر جب سے تم لوگوں نے بغیر تمیز کے ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو یہ معاملہ دور ہو گیا، یعنی یہ بعید ہو گیا کہ ہماری طرح کے محتاط لوگ اس طرح بیان کردہ احادیث کو قبول کریں پھر یاد رکھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 20۔ مجاہد سے روایت ہے کہ بشیر بن کعب ادوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے احادیث بیان کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ رویہ رکھا کہ نہ اس کو دھیان سے سنتے تھے نہ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ کہنے لگا، اے ابن عباس، میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ میری بیان کردہ حدیث سن رہے ہیں، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہماری نظریں فوراً
اس کی طرف اڑ جاتی اور ہم کان لگا کر غور سے اس کی بات سنتے۔ پھر جب لوگوں نے بلا تمیز ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو ہم نے لوگوں سے کوئی حدیث قبول نہ کی سوائے اس حدیث کے جسے ہم جانتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 21۔ ابن ابی ملائکہ سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب لکھیں اور جن باتوں کی صحت میں مقال ہو یا جو نہ لکھنے کی ہوں وہ باتیں مجھ سے چھپا لیں۔ انہوں نے فرمایا لڑکا خالص احادیث کا طلبکار ہے، میں اس کے لیے حدیث سے متعلق تمام معاملات میں صحیح کا انتخاب کروں گا اور موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث کو ہٹا دوں گا۔ کہا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے منگوائے اور ان میں سے چیزیں لکھنی شروع کی، اور یہ ہوا کہ کوئی چیز گزرتی تو فرماتے بخدا یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ وہ گمراہ ہو گئے ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 22۔ عمرو ناقد، سفیان بن عیینہ، ہشام بن حجیر، طاؤ سے روایت ہے، کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے لکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس قدر چھوڑ کر باقی سب کچھ مٹا دیا، اور سفیان بن عیینہ نے ہاتھ جتنی لمبائی کا اشارہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 23۔ حسن بن علی حلوانی، یحییٰ بن آدم، ابن ادریس، اعمش، ابو اسحاق سے روایت ہے، کہا جب بظاہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لینے والے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے نام پر یہ چیزیں ایجاد کر لی تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ ان لوگوں کو قتل کرے، انہوں نے کیسا عظیم الشان علم بگاڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 24۔ علی بن خشرم، ابو بکر بن عیاش نے ہمیں بتایا، کہا میں نے مغیرہ سے سنا، فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں کسی چیز کی تصدیق نہ کی جاتی تھی سوائے اس کے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 25۔